کتابوں میں آیا ہے کہ وہ اپنے وقت کا بہت بڑا عالم دین بنا جس کا نام شیخ عبدالرزاق الحفار رحمۃ اللہ علیہ ہے. مسلمانوں کتابوں میں آیا ہے کہ صرف انہوں نے ہی نہیں بلکہ انہوں نے اپنے خاندان کے لوگوں کو اپنی نسلوں کو بھی دین کا عالم بنایا. جب وہ دنیا سے جانے لگا تو اس سے کسی نے پوچھا تھا اے شیخ عبدالرزاق الحفار ذرا بتا تو صحیح آپ کے بڑھاپے کی عمر میں علم دین کیوں سیکھا؟ تو اس شیخ عبدالرزاق الحفار نے بڑھاپے کے عالم میں موت کے بستر پہ کہا تھا اے لوگوں سنو، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جو دین کا علم سیکھتا ہے، جو قرآن پڑھنا اور پڑھانا سیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیتا ہے. اور صرف اسے ہی نہیں بلکہ جو دین کا علم سیکھنے والے کے پیچھے اپنا پیسہ لگاتا ہے، خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بھی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا کرتا ہے. تو مسلمانوں، آپ اگر علم دین نہیں سیکھ رہے ہیں تو جو علم دین سیکھ رہا ہے اس کے پیچھے آپ خرچ کریں. اگر اللہ نے اسے قبول کر لیا، جب آپ قبر میں جائیں گے تو آپ کی بھی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنتی ہوئی نظر آئے گی. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرات، بات جب چلی ہے علم دین سیکھنے اور سکھانے کی تو آئیے ایک حدیث پاک پڑھتا ہوں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. Our Prophet Muhammad, peace be upon him, said the best person are those who learn Quran and teach to each other. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. تو حضرات، اس حدیث پاک کی روشنی میں آپ بھی قرآن سیکھیں اور دوسروں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان والوں کو قرآن کا علم سکھائیں. دیکھیں فائدہ کیا ہوتا ہے. دیکھیں آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں. اسی دنیا میں ایک ملک ہے جسے پوری دنیا مصر کے نام سے یاد کرتی ہے. اس مصر میں ایک مدرسہ ہے جسے پوری دنیا جامعہ ازہر مصر کے نام سے یاد کرتی ہے. اور اسی جامعہ ازہر مصر سے حضور سرکار تاج الشریعہ علیہ الرحمہ پڑھ کر تشریف لائے تھے، ہے نا. اسی جامعہ ازہر مصر میں ایک قاری صاحب رہا کرتے تھے جو لوگوں کو علم دین سکھایا کرتے تھے، قرآن پڑھنا سکھایا کرتے تھے، قرات کرنا سکھایا کرتے تھے. لیکن انہوں نے قسم اٹھا لی تھی کہ جس کو بھی قرآن پڑھنا سکھاؤں گا پہلے 10 درہم یعنی 10 سونے کے سکے لوں گا، اس کے بعد میں اس کو سند دوں گا، ہے نا، سرٹیفکیٹ دوں گا. ایک غریب طالب علم تھا، اس نے اس قاری صاحب کے پاس قرآن پڑھنا سیکھا. اتنا قرات سیکھا کہ قرات سبا، یہ 7 قراتیں جو ہے پورا سیکھا. سیکھنے کے بعد جب اس کی دستار بندی ہو گئی، فراغت ہو گئی، جب پگڑی مل گئی تو وہ اپنے استاد صاحب کے پاس گیا. قاری صاحب مجھے آپ سند دے دیں، سرٹیفکیٹ دے دیں تاکہ میں بھی کہیں جا کر پڑھا سکوں. استاد صاحب نے کہا بیٹے میں نے قسم اٹھا رکھی ہے کہ جب تک میں 10 درہم نہیں لوں گا کسی کو سند نہیں دوں گا. وہ بہت کوشش کی ہے لیکن استاد صاحب نے انکار کیا. جب وہ مایوس ڈسپائنٹ ہو کر وہاں سے واپس ہو رہے تھے تو ان کے تمام دوستوں نے، ساتھیوں نے کہا بھائی جب ایسی بات ہے تو ہم لوگ چندہ کرتے ہیں، پیسے اکٹھا کرتے ہیں، جب 10 درہم جمع ہو جائیں گے تو آپ کو استاد صاحب سرٹیفکیٹ دے دیں گے. سارے طالب علم نے مل کر کے 5 درہم جمع کیا. 5 درہم جمع کیا. جمع کرنے کے بعد اب وہ پھر سے استاد کی بارگاہ میں، جناب عالی یہ 5 درہم بڑی مشکل سے اپنے دوستوں سے جمع کر کے آیا ہوں، آپ مجھے سند دے دیں. استاد صاحب نے کہا نہیں بیٹی میں نے قسم کھا رکھی ہے کہ 10 درہم لوں گا تبھی سند دوں گا، تبھی سرٹیفکیٹ دوں گا. وہ وہاں سے مایوس ہو کر واپس لوٹ رہے تھے کہ راستے میں دیکھا کہ ایک شخص سواری سے نیچے اتر رہا ہے. اس نے پوچھا بھائی کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا بھائی میں حج کرنے کے لیے مکہ شریف جا رہا ہوں. کہیے نا سبحان اللہ، مکہ شریف جا رہا ہوں. اس نے سوچا کہ چلو 5 درہم میں استاد صاحب نے سرٹیفکیٹ نہیں دیا تو کوئی بات نہیں، 5 درہم میں جا کر حج ہی کر لیتا ہوں. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس زمانے میں
5 درہم کی کتنی قیمت ہوگی؟ 5 درہم میں لوگ حج کر لیا کرتے تھے اور استاد صاحب 10 درہم میں سرٹیفکیٹ دے رہے تھے. مسلمانوں انہوں نے ارادہ کیا اور اسی کے ساتھ ہو لیا. گیا مکہ شریف، حج کے ارکان پورا کرنے کے بعد وہ مدینہ شریف جاتا ہے، روضہ رسول پہ حاضری دیتا ہے. مواجہ شریف کے پاس بیٹھ کر کے 7 قراتیں سیکھا تھا. پہلی قرات پڑھنا شروع کرتا ہے. حضور یہ میرے استاد نے پڑھایا ہے، فلاں قاری صاحب قرات ہے، میں اسے پڑھتا ہوں، آپ سماعت کریں. ایک ایک کر کے انہوں نے 7 قراتیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی اور سنانے کے بعد کہا یا رسول اللہ علم تو حاصل کر لیا ہوں، قراتیں سبا سیکھ لیا ہوں، قرآن کا علم سیکھ لیا ہوں، لیکن میرے استاد مجھے سند نہیں دیتے، میرے استاد مجھے سرٹیفکیٹ نہیں دیتے. سرکار کرم فرما دے، میرے آقا کچھ ایسا نگاہ کرم کر دے تاکہ میرے استاد مجھے سرٹیفکیٹ دے دے. مواجہ شریف کے سامنے یہ دعا کرتے کرتے وہ حافظ قرآن سو جاتے ہیں، آنکھیں اس کی بند ہو جاتی ہے، نصیبہ جاگ جاتا ہے اور خواب میں میرے نبی تشریف لاتے ہیں. خواب میں میرے نبی تشریف لاتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے میرے سچے عاشق، جا اپنے استاد کی بارگاہ میں چلا جا اور اس سے کہنا کہ میرے نبی نے کہا ہے کہ آپ سرٹیفکیٹ دے دیں، آپ کے نبی نے کہا ہے کہ آپ سند دے دیں. کہا حضور میں نے بڑی کوشش کی ہے، وہ تو مانتے ہی نہیں ہے، صرف اتنی بات جا کے کہہ دوں گا کہ سرکار نے کہا ہے سرٹیفکیٹ دے دیں تو وہ ماننے والے نہیں ہیں. کوئی ایسی نشانی تو بتا دے جس سے میرے استاد صاحب مجھے سرٹیفکیٹ دے دے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جا بیٹے اپنے استاد سے جا کر کہنا کہ زمرن زمرن والے نبی نے کہا ہے کہ سرٹیفکیٹ دے دے. زمرن والے نبی نے کہا ہے کہ آپ مجھے سرٹیفکیٹ دے دیں. وہ طالب علم، وہ سچا عاشق رسول وہاں سے واپس لوٹتے ہیں، سیدھا اپنے استاد کی بارگاہ میں جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے میرے استاد سرٹیفکیٹ دے دیجئے. استاد صاحب نے کہا 10 درہم دیجئے سرٹیفکیٹ دے دوں گا. اس نے کہا اب درہم نہیں بلکہ سرکار کے حکم سے سند آپ کو دینا ہوگا. نبیوں کے نبی نے کہا ہے، امام الانبیاء نے کہا ہے، رحمت للعالمین نے کہا ہے، صحابہ یاسین نے کہا ہے کہ آپ مجھے سرٹیفکیٹ عطا فرما دیں. انہوں نے کہا کوئی نشانی تو بتاؤ. شاگرد نے کہا حضور زمرن زمرن والے نبی نے کہا ہے کہ آپ مجھے سرٹیفکیٹ عطا کر دیں. استاد صاحب نے جو ہی اتنا سنا بے ہوش ہو کر نیچے زمین پر گر جاتے ہیں. جب پانی وغیرہ چھڑکا گیا ہوش میں آئے تو سارے شاگردوں نے پوچھا اے میرے استاد محترم آپ بے ہوش ہو گئے؟ تو استاد محترم نے جواب دیا کہ جب میں نے قرآن پاک کو پڑھنا شروع کیا تو اس کی ایک آیت کے مفہوم پہ پہنچا کہ انسان دنیا میں 3 طرح کے عمل کرتے ہیں. ایک جو ہوتے ہیں وہ اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں جائیں گے، ایک وہ ایسے ہوں گے جو اپنے عمل میں حد سے زیادہ گزر جائیں گے، اور ایک ایسے ہوں گے جن کا عمل اچھا نہیں ہوگا، وہ لوگ جہنم میں جائیں گے. تو جب میں اس آیت کی روشنی میں اس آیت کے مفہوم میں اپنے آپ کو دیکھا تو میں اپنے آپ کو اس حال میں پایا کہ کہیں میں جہنم میں نہ چلا جاؤں. ایک رات میں سو رہا تھا، اتنے میں میرے نبی میرے خواب میں تشریف لاتے ہیں اور میرے نبی مجھے خوشخبری سناتے ہیں اے قاری صاحب آپ پریشان نہ ہو، جو بھی قرآن سے سچی محبت کرنے والا ہوگا، جو بھی قرآن کی تعلیمات پہ عمل کرنے والا ہوگا، وہ زمرن زمرن یعنی گروپ پر گروپ، وہ گروہ در گروہ جنت میں جاتے ہوئے نظر آئیں گے. جو بھی قرآن کی تعلیمات پہ عمل کرنے والا ہوگا وہ جماعت در جماعت جنت میں جائیں گے. تو نبی نے کہا تھا زمرن زمرن، تو یہ بات میرے اور میرے نبی کے سوا کسی کو معلوم نہیں تھا. اے میرے شاگرد جب آپ نے کہہ دیا ہے کہ زمرن زمرن والے نبی نے سند دینے کا حکم دیا ہے تو واقعی میں آپ کو سند دیتا ہوں. استاد محترم نے اس طالب علم کی پیشانی کو چوما اور ہاتھ چوما اور بڑی ادب کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ، بڑی عزت کے ساتھ سند عطا فرما دیتے ہیں. کسی شاعر نے بڑے اچھے انداز میں کہا تھا وہ بے نواؤں کو نوازتے ہیں اپنے در پہ بلا بلا کر، وہ بے نواؤں کو نوازتے ہیں اپنے در پہ بلا بلا کر. کریم ہو تو کریم ایسا، آقا ہو تو آقا ایسا. اور اگر اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہہ لیں وہ کون اعلیٰ حضرت؟ وہ اعلیٰ حضرت جو کل تک اعلیٰ حضرت کو جانتے نہیں تھے، وہ آج کہتے ہیں he was the incomparable personality of India. I can't
great other scholar like him in Indian history, جو کل تک اعلیٰ حضرت کو نہیں جانتے تھے، وہ آج کہتے ہیں کہ میں ہندوستان کی تاریخ میں اعلیٰ حضرت جیسی شخصیت کسی کو نہیں پاتا ہوں، کیونکہ اعلیٰ حضرت ایک عبقری اور لاجواب شخصیت کا نام ہے۔ وہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کون دیتا ہے تیرے کو وہ چاہیے، کون دیتا ہے تیرے کو وہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور آگے کہتے ہیں آج جسم تو اٹھا غنی کر دیا، آج جسم تو اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ تو حضرات آپ بھی اپنے بچوں کو دین کا علم دیجیے، because without Islamic knowledge we can't understand what is the good and what is the bad, what is the true and what is the false۔ بغیر اسلامی تعلیم کے ہم نہیں سمجھ سکتے کہ کون سی چیز اچھی ہے اور کون سی چیز بری ہے، بغیر اسلامی تعلیم کے ہم نہیں سمجھ سکتے کہ کون سی چیز اچھی ہے اور کون سی چیز بری ہے۔ تو حضرات اللہ تعالی ہم کو آپ کو سب کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔